بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، سورہ نساء کا درس 104 آیتیں ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے چند آیتیں پہلے منافقین کے احوال اور ان کے احکام بیان فرمائے تھے. اس کے بعد کفار سے، مشرکین سے جہاد کی ترغیب میں آیتیں نازل فرمائی، اور اس ضمن میں یہ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان یا ذمہ کو خطاً قتل کر دیا تو اس کا کیا حکم ہے، اور جس نے کسی مسلمان کو عمدن قتل کر دیا تو اس کا کیا حکم ہے. پھر اس سلسلے میں نماز خوف اور حالت جنگ میں اللہ تعالیٰ کی ذکر کی ہدایت دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں سے منافقین کا ذکر کیا. تو رب کریم نے فرمایا بے شک ہم نے یہ کتاب آپ پر برحق کتاب نازل کی جو قرآن ہے. انا بے شک ہم نے انزلنا نازل کی الیکا آپ کے طرف الکتاب کتاب الف لام عہد خارجی ہے تو مراد قرآن ہے، اور حق کے ساتھ لتحکم تاکہ آپ فیصلہ کریں بین الناس بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھایا، اللہ نے آپ کو علم دیا، اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں. تعلیم ہے امت کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے، ورنہ حضور کی تو شان یہ ہے وہ تو دنیا میں قرآن سکھانے فیصلہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ خیانت کرنے والوں کے طرف سے جھگڑنے والے نہ بنے. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. خصیم ہم نے سورہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 204 میں غالباً پڑھا تھا کہ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. شریح بن اخنس کے بڑا جھگڑالو منافق کے بارے میں ہوتا. یہاں یہ واقعہ ترمذی شریف کی حدیث سے حضرت قتادہ بن نعمان سے امام ترمذی نے روایت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے چچا رفع بن زید کا چچا ہے، ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے مدینہ طیبہ کے لوگوں کا اکثر کھانا پینا وہ پانی اور کھجور تھا بس. تو بعض اوقات بیرون ملک سے جیسے شام سے کبھی کبھی گندم بھی آتا تھا تو وہ اپنے لیے خرید لیتے تھے. تو رفع بن زید نے کچھ گندم خریدا اور اپنے سٹور میں انہوں نے رکھ لیا. مدینہ منورہ میں ایک اور شخص بنو ابیرق، یہ شخص دور جاہلیت سے بڑا تنگ دست چلا رہا تھا، اور ان کے 3 بیٹے تھے، بشر اور بشیر اور مبشر. اور یہ شخص جو ہے یہ اپنے لیے کچھ آٹا وغیرہ گندم وغیرہ خریدتا تھا تو خود کھاتا تھا، گھر والوں کو نہیں دیتا تھا. ان کے یہ بیٹے بظاہر تو مسلمان ہوئے تھے، لیکن یہ بشیر جو تھا بڑا پکا منافق تھا، اور مسلمانوں کے خلاف ان کے اشعار میں ان کے یعنی کہ یہ ان کی خامی ہے، یہ خامی جس کو ہجو کہتے ہیں وہ کرتا تھا، اور پھر نام چینج کر کے دوسروں لوگوں کو باہر کی طرف بھیجتا تھا. لیکن صحابہ کرام جب سنتے تھے بولتے وہ سمجھ جاتے کہ اس خبیث کی یہ حرکتیں ہیں.
تو رفاع بن زید نے جو یہ اپنا گندم سٹور کیا، ایک سٹور میں رکھ لیا اور اس میں اسلحہ بھی تھا، تو رات کو انہوں نے بنو عبیرہ کے بیٹوں نے ان کو چوری کر لیا۔ جب صبح انہوں نے دیکھا، تلاش کی، تو لوگوں نے بھی کہا کہ رات ان کے ہاں کوئی چراغ بھی جل رہے تھے اور ان کا شک ان کے اوپر آ گیا۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہمارا تو آپ کے اوپر شک ہے۔ انہیں بولا نہیں، ہم تو ایسے نہیں ہیں، ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے جو ہے، اور بعض روایت میں کہ ایک منافق تھا جس کا نام زید بن سمین یہودی، زید بن سمین یہ یہودی تھا، ان کے اوپر انہوں نے کہتے کہ ان کے ہاں انہوں نے یہ چیزیں رکھوائی دی۔ یہ باتیں چلتی رہی کہ اور انہوں نے آگے کہا کہ یہ چوری جو ہے ایک نیک مسلمان تھے لبید بن سہل، بولے یہ تو اس نے کی۔ اس کو جب پتہ چلا وہ بڑے غصے میں آ گیا کہ یہ کیا، اس نے تلوار نکالی، بولے ابھی میں پوچھتا ہوں۔ پھر یہ آئے کہ نہیں وہ آپ نے نہیں کی، یہ تو فلاں یہودی نہیں کی۔ اس نے بولا نہیں انہوں نے یہ سامان رکھا تھا، میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ بہرحال اس وقت یہ پتہ بھی نہیں چلا تھا، لیکن حضرت جو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا رفاع بن زید نے کہ آپ چلے جائیں حضور علیہ السلام کی واقعہ سنا دے کہ یہ حالات ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے یہ حالات بتا دیے، ان کی شکایت کر دی۔ اور یہ جو بشیر تھا منافق، ان کے بعض روایتوں میں ان کا نام جو ہے وہ عتمہ ہے، عتمہ، عین طا میم، عتمہ۔ کہ انہوں نے ہماری یہ چوری کی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پھر ایک اور شخص کو انہوں نے راضی کیا، بڑی بھاگ دوڑ انہوں نے کی، اور اس کو راضی کر کے حضور علیہ السلام کے پاس آئے۔ اسیر بن عروہ اس کا نام تھا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے کہا کہ ہم تو دیکھے مسلمان ہیں، حالانکہ یہ اندرون طور پہ وہ تھے، منافق تھے، اور ایک اور جو جس کے بارے میں آئے کہ اس کے اوپر دعویٰ تھا وہ یہودی تھا، اور یہ بیچ میں جو لبید بن سال یہ مسلمان تھے، ادھر یہ دوسرے مسلمان ہیں، رفاع بن زید اور قتادہ بن نعمان۔ تو جب حضور علیہ السلام کے پاس گئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا بندوبست کرتا ہوں، میں اس میں لگو، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ انہوں نے اتنے گواہ جھوٹے وغیرہ گواہ وغیرہ پیش کیے، اور حضور علیہ السلام کو انہوں نے تیار کیا کہ آپ بعض میں ہے کہ اس یہودی کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ یہاں تک بات آ گئی، بات بہت آگے بڑھی۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ بھی ان کو بڑا دکھ ہوا۔ پھر جب کہ حضور علیہ السلام نے تو ایسے وہ نہیں کہ حضور علیہ السلام نے کہا کہ ایسے نہیں ہے، آپ نے جس پر وہ کیا وہ مسلمان ہے، وہ ایسے نہیں ہے۔ اب دیکھیں ظاہری فیصلے ہیں، حقیقت حال تو الگ تھی، لیکن حضور علیہ السلام تو دنیا کو ایک تعلیم دے رہے تھے۔ جیسے عبداللہ بن ابی بن خلف بن سلول، حضور علیہ السلام کو پتہ بھی تھا، پھر بھی کئی واقعات میں اسی طرح بات چلتی رہی۔ تو انہیں بھی بڑا دکھ ہوا کہ یار ہمارا سب کچھ چوری ہو جاتا، لیکن ہم یہ نہ کرتے، حضور علیہ السلام کو نہ بتاتے۔ جب بات یہاں تک بڑھ گئی تو یہ آیت نازل ہوئی
کہ اے محبوب آپ کے طرف قرآن حق کے ساتھ آیا تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جو اللہ نے تمہیں سکھایا دکھایا، اور خیانت کرنے والوں کے طرف سے جھگڑا نہ کریں۔ اب ان کو پتہ چلا کہ اب تو ہم پھنس گئے، بات تو کھل گئی کہ یہ سب جو ہے بنو امیرق جو ہیں یہ اصل چور اور اصل فسادی تو یہ ہیں۔ اب قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ ہوتے کہ اب کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جیسے گواہ جیسے فیصلہ اسی طرح فیصلہ کرتے تھے۔ ایک وہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو وحی کے طور پہ کہ یہ طریقہ یہ ہے۔ بہت سارے مقامات پہ حضور علیہ السلام جیسے جنگ تبوک سے حضور علیہ السلام آئے تو 80 منافقین آئے، حضور علیہ السلام اس کو بولے جاؤ جاؤ جاؤ۔ بعض اوقات وہی آتی، بعض اوقات حضور علیہ السلام اجتہاد کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اجتہادی غلطی انبیاء سے ہوتی ہے نہیں، اس میں دو گروہ ہیں۔ اہل سنت کہتے ہیں ہوتی تو ہے، بعض جگہ قرآن میں ذکر ہے، لیکن اس پر برقرار نہیں رہتے اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ، کیونکہ حضور علیہ السلام کا فیصلہ تو قیامت رہے گا اور غلط فیصلہ تو نہیں رہ سکتا، تو پھر وہ اس کے طرح اس کی اصلاح وہ آ جاتی اور وہ ختم ہو جاتا تھا۔ جیسے کہ مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو اس کی اگر غلطی ہو جائے تو کون سنوارے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا، وہ رہ جاتی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے اب فیصلہ ایسے نہیں ہے، بلکہ فوراً اللہ کی طرف سے وہی ہے۔ اب ان کو جب پتہ چلا تو یہاں سے جا کے یہ مشرکین سے جا ملے۔ کون؟ یہی بشیر منافق جس کو عتمہ بھی کہتے ہیں، عتمہ، یہ یہاں سے بھاگ گیا اور ان سے جا ملا، اور وہاں ایک مشرکہ سلافہ بنت سعد بن سمیہ کہ یہاں ٹھہرا، اور مسلمانوں کے خلاف مزید انہوں نے پھر وہ اپنی بھاگ دوڑ جاری رکھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو حضور علیہ السلام نے کیا صرف حضور علیہ السلام کی خاصیت ہے، ورنہ کسی اور کے پاس یہ اجازت نہیں ہے۔ اور تو جیسے بھی فیصلہ جیسے گواہ شواہد ہوں گے وہاں انہوں نے جو ہے جھوٹے گواہ وغیرہ وہ کر کے، اور لبید بن سال کے خلاف، ریا ایک یہودی کے خلاف، بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ یہ جو تھے مسلمان تھے کچھ اور وہ یہودی تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے جب فیصلہ آیا تو فیصلہ یہودی کے حق میں کیا۔ بہرحال اس طرف ہم نہیں جاتے۔ تو وہ واقعہ ہے کہ آپ نے اس کا خلاصہ سماعت فرمایا تو رب کریم نے فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ شرک کفر کے علاوہ جو بھی اگر انسان سے قیامت تک کسی قاضی سے غلطی ہو جائے، فیصلے میں غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ یہاں علامہ قرطبی نے لکھا کہ دیکھیں استغفار بمعنی تسبیح بھی ہے کہ اب اپنے رب کی تسبیح پہن۔ بہرحال یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ انبیاء تمام گناہوں سے معصوم ہیں، لیکن حضور علیہ السلام بہت زیادہ کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ وَلَا تُجَادِلْ، اور اب مت لڑیے، عَنِ الَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، يَخْتَانُونَ جو خیانت کرتے ہیں، انفسهم اپنی جانوں پر، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، بے شک اللہ محبت نہیں فرماتا اس کے ساتھ جو بہت زیادہ بدیانت اور گناہ گاروں، بہت زیادہ خیانت کرنے والا ہو۔ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ، یہ لوگوں سے چھپتے ہیں، یہ لوگوں سے چھپ آ کر تو یہ کر لیں گے، لیکن وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، لیکن اللہ سے نہیں چھپتے اور نہ چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ ان کے ساتھ ہے، باعتبار علم و قدرت،
آپ کہیں بھی آپ کے ذہن میں کیا بھی ہے، ظاہر میں کیا ہے، باطن میں کیا ہے، اذ یبیتون، اللہ ان کے ساتھ ہے جب یہ رات گزارتے ہیں، ما لا یرضی من القول، جب وہ رات کو ایسی بات کے متعلق مشورہ کرتے ہیں جو بات اللہ کو پسند نہیں ہے، لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا، اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو یہ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احاطے میں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرف سے گھیرا کیا ہوا ہے۔ محیطم بالکافرین ہم نے 19 نمبر آیت میں پڑھا تھا۔ انتم، وہ لوگ، اولائی جادلتم، جن مجرموں کے طرف سے تم لڑتے ہو، جادلتم عنہم فی الحیات دنیا، دنیا میں، اے لوگوں تم اگر کسی کے لیے لڑ رہے ہو، دنیا میں تو لڑ سکتے ہو، کیس کے لیے جھوٹ تو بول سکتے ہو، لیکن فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ کے حضور ان کے لیے کون لڑے گا؟ فَمَن، کون ہے، يُجَادِلُ اللَّهَ، جو اللہ سے لڑے گا، عَنْهُمْ ان کے لیے، ان کے طرف سے، یوم القیامہ، اَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ان کا حمایتی کارساز ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو کوئی برائی کرے یا اپنے جان پر ظلم کرے، ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، قانون بتا، پھر اللہ سے اپنے ان گناہوں کی مغفرت طلب کرے، يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ کو پائے گا بخشنے والا مہربان۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، اور جس نے کیا گناہ تو اس نے اپنے لیے کیا گناہ، اس کا وبال، اس کا سزا اسی کی ہوگی نا۔ وہ الگ بات ہے اگر اسی نے گناہ کیا، کسی متعدی گناہ تھا، کسی اور کو بھی گناہ میں وہ مبتلا کرے، اس کے گناہ کا اس کو بھی سزا ہوگی، لیکن اس کو بھی اس کے گناہ کا ثواب ملے گا۔ جیسے کوئی گناہ کا ایجاد کرتا ہے، من سنتاً سیئاتاً، گناہ کا ایجاد کیا، پھر لوگ اس کو جاری رکھتے ہیں، تو ہر کرنے والے کو تو الگ ملے گا، لیکن اس کو بھی ملے گا۔ جیسے قابیل کے بارے میں کہ قتل کا ایجاد اس نے کیا، تو کوئی قتل کرتے تو گناہ اس کو بھی ملتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، جو کرے خطا یا گناہ، خطیئہ صغیرہ گناہ، اور اثمًا کبیرہ گناہ، یا اور آپ اس طرح، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کو ایک بری شخص پر ڈال دے، جیسے عتمان ہے یا بشیر جس کا نام تھا، چوری تو اس نے کی تھی نا، اور پھر ڈال دی ایک اور کے اوپر، یہودی کے اوپر یا لبید بن سال کے اوپر ڈال دی کہ انہوں نے کیے، تو فقد احتمل بہتانا وإثما مبینا، تو بے شک اس نے بہتان باندھا اور کھلے گناہ کا ارتکاب کیا، یہ گناہ اس کے اوپر آئے گا۔ تو یہ تمام آیتیں اس شخص کے بارے میں آئی، قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ دیکھیں دنیا میں کھل کر فیصلہ کرو، صاف فیصلہ کرو، کیونکہ دنیا میں اگر صحیح فیصلہ کرو گے تو اس کا رزلٹ اچھا ہوگا، دنیا میں فساد نہیں ہوگا، اور ایک بے گناہ شخص گرفتار نہیں ہوگا، اور بالکل اس کی اچھی طریقے سے تحقیق کر لیا کریں، اور کسی کے چالاکی بھی، چال بازی پر نہیں، کا بھی تحقیق کر لیا کریں۔ حضور علیہ السلام کی شان بالا ہے، اس سے حضور علیہ السلام کے پاس کوئی بھی اس طرح وہ نہیں کر سکتا، لیکن بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں قیامت تک آنے والوں کے لیے اس میں درس ہوتا ہے، ایک سبق ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کیا، ورنہ حضور علیہ السلام وہ کسی کے پروادار نہ تھے، منافق ہے، مسلمان ہے، کوئی بھی آئے، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے تھے کہ وہ غالباً 64 نمبر آئے، وہ 64 نمبر آئے تھی کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا، فیصلہ کیا، پھر وہ شخص حضرت عمر کے پاس گئے، تو حالانکہ جس کے خلاف فیصلہ وہ بظاہر وہ مسلمان تھا، جس کے لیے فیصلہ تھا وہ کافر تھا، تو حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، وہ تو ہمارے پاس ایسے زبان نہیں کہ ہم بیان کر سکے، لیکن حضور علیہ السلام کے امت میں ایسے اولیاء ہر دور میں موجود ہیں، اس پرفتن دور بھی موجود ہے، ان کی جان جا سکتی ہے، ان کی دنیا جا سکتی ہے، لیکن وہ حضور علیہ السلام کی شریعت میں ذرہ برہ بھی وہ فیصلے میں تبدیلی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمیں قرآن پاک نے یہ فیصلہ سنا۔ سورہ نساء، اور یہاں بالکل قریب آگے دیکھیں،
135 نمبر آیت پہ یہ ہم آئیں گے غالباً. ہاں یہ دیکھیں سورہ نساء کے ختم ہونے کے قریب یہاں دیکھیں. ہاں بالکل 135 نمبر آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. ہاں اے ایمان والو انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ یہ گواہی تمہارے خلاف ہو. ولو علی انفسکم، یا والدین یا رشتہ دار یا ایک دولت مند یا ایک فقیر. ہاں اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، اور لہذا فلا تتبعوا الہویٰ، خواہشات کی پیروی نہ کرو کہ تم روگردانی کرو عدل سے. وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم گواہی میں ہیر پھیر کرو گے، اعراض کرو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اور یہی واقعہ پھر سورہ مائدہ میں ہم 8 نمبر آیت میں پھر سے پڑھیں گے کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین، کہ وہاں بھی دونوں یہ جگہ عدل کا درس، انصاف کا درس. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، کریم مولا سے دعا ہے ہمیں کہ ہم مسلمان ہیں، کہ ہم خاندانوں میں، اپنے فیملیوں میں جہاں بھی ہیں، لیکن خصوصاً جو فیصلے کرنے والے ہیں وہ ایسے فیصلے نہ کرے جس سے پھر پوری دنیا میں مسلمان شرمندہ ہو، جیسے آپ کے سامنے ہیں. للہ کے لیے تکویل اشارہ جانتے ہو نا کہ کیسے فیصلے ہمارے عدالت میں تو ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دنیا کما لی. ارے جہاں تم تنہا رہو گے اس جگہ کی فکر کرو. یہاں تو اگر فیصلہ صحیح کرو گے تو کیا ہوگا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. ہاں انصاف کرنے والوں کو دنیا میں بھی لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، لیکن غلط فیصلوں سے اے حکم پاکستان کے عدالتوں میں بیٹھنے والے قاضیوں، یہاں تو فیصلہ کر لو گے لیکن وہاں پھر مشکلات ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے کہ وہ حق کے پہلے پہچانے اور اسی کے مطابق فیصلہ کرے، بھلے وہ جیسے قرآن نے کہا تمہارے نفس کے خلاف ہو، تمہارے والدین تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.